والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ذکر صحابہ صبح و شام کرتا ہوں. صحابہ کے چہرے والوں کو سلام کرتا ہوں. عداوت نہیں ہے مجھ کو کسی سے بھی مگر گستاخ صحابہ پر لعنت سرعام کرتا ہوں. آج کی اس پروکار نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا. اللہ مجھے اسی توفیق عطا فرمائے. جس کے دل میں ایمان موجود ہے یقیناً اس کے دل میں صحابہ کا احترام بھی موجود ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے معیار اور نمونہ بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ترجمہ اس طرح کر لو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اس وقت تک تم راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے جب تک اس طرح ایمان نہ لاؤ جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ. الناس میں الف لام مر خارجی مراد صحابہ ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ایمان محمد کے صحابہ لائے ہیں. بالفاظ دیگر ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ایمان ابو بکر لایا ہے اور حبشے کا بلال لایا ہے. اس طرح ایمان لایا کہ سینے پہ باری باری پتھر رکھے گئے، پھر بھی عہد مکے کی نگیر دار زمین پہ گھسیٹا، پھر بھی عہد اتنا مارا امیہ نے ایک دن پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہتا ہے بلال اب اس کا نام لے کر. حضرت بلال نے کہا او امیہ بے وقوف، جتنا مزہ آج اس کا نام لینے کا آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں. اس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. حبش سے اٹھایا حجاز میں لایا، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے. حضرت بلال کو اللہ کی وحدانیت میں اتنا مزہ آیا، اللہ کی توحید میں اتنا مزہ آیا. علامہ اقبال کہتا ہے وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سہے. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، گر ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں. ایمان
اور کچھ کہہ دوں، سارے صحابہ، سارے نبی کے صحابہ رضائے الہی میں برابر ہیں، البتہ مقام میں، مراتب میں، درجات میں فرق ہے، لیکن رضائے الہی میں سارے صحابہ برابر ہیں۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں، مولا آسمان پر بھی ستارے ہیں، نبی کے صحابہ بھی ستارے ہیں، وہ ستارے بھی چمکتے ہیں، نبی کے صحابہ ستارے بھی چمکتے ہیں، وہ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، نبی کے صحابہ ستارے بھی روشنی دیتے ہیں۔ آسمان کے ستاروں نے آسمان کو روشن کیا، نبی کے صحابہ ستاروں نے کائنات کو روشن کیا، وہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، نبی کے صحابہ قرآن میں چمکتے ہیں۔ اگر آسمان میں ستارے نہ ہوں، آسمان اچھا نہیں لگتا، قرآن میں میرے نبی کے صحابہ نہ ہوں ستارے تو قرآن سچا نہیں لگتا۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی ستارے ہیں، نبی کے صحابہ بھی ستارے ہیں۔ قیامت کے دن آسمان والے ستارے ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی کے صحابہ ایسے ستارے ہیں جو قیامت کے بعد جنت میں بھی چمکتے رہیں گے۔ قیامت کے بھی نبی، قیامت کے بعد جنت میں بھی نبی کے صحابہ۔ خدا کی قسم، اللہ نے جہاں پہ اپنے محبوب کو نعمتیں دیں، وہاں پہ صحابہ سے بڑی نعمت مجھے کوئی نظر نہیں آتی۔ بے شک اللہ نے ساری اچھائیاں اکٹھی کی، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے ساری اچھائیاں اکٹھی کی، محمد کی گود میں ڈالی۔ صداقت کی اچھائی ہو تو محمد کی گود میں، آپ کہیں گے محمد کی گود میں۔ صداقت کی اچھائی ہو تو محمد کی گود میں، عدالت کی اچھائی ہو تو محمد کی گود میں، سخاوت کی اچھائی ہو، شجاعت کی اچھائی ہو، صداقت کی اچھائی ہو، سیاست کی اچھائی ہو، عظمت کی اچھائی ہو، قوت کی اچھائی ہو، مقام کی اچھائی ہو، بلندی کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، کرامات کی اچھائی ہو، ساری اچھائیاں اللہ نے اکٹھی کی، محمد کی گود میں ڈالی۔ ایک رات ایسی بھی آئی، اللہ نے محمد کو صدیق کی گود میں ڈال دیا۔ اس رات یا صدیق تھا یا رب کا حبیب تھا۔ اس رات یا مصطفیٰ تھا یا عائشہ کا باپ ابو بکر تھا، تے پھر راج کے ابو بکر نے وسوہا والا مکھڑا دیکھا، ہاتھ میں داخل ہوئے غار کو صاف کیا، سوراخ تھے، سیرت نگاروں نے لکھا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پہ ایک بات میں بھی کہتا ہوں، ابو بکر نے اپنا کرتا پھاڑا، قمیص اتاری، ٹکڑے کیے، جتنے سوراخ تھے بند کیے۔ ابو بکر نے گود بچھائی، آپ نے سر رکھا اور بڑے آرام سے سو گئے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابو بکر کی گود مصطفیٰ کا سر اس طرح معلوم
मालूम होता था जैसे रेल में रब का कुरान पढ़ा होता है। मेरे आका सो गए, अबू बकर अर्श की तरफ मुखातिब होने लगा, मौला मेरे पास माल था, मैंने वो भी दे दिया, मेरे पास जान थी, मैंने वो भी दे दी, मौला मेरे पास माल था, मैंने वो भी दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया है, मौला एक कुर्ता बचा, आज मैंने वो भी दे दिया है। अल्लाह ने कहा अबू बकर शिकवे क्यों करता है, गोद में देख के बता, जो कुछ तेरे पास था तूने हमें दे दिया और जो कुछ मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया। अबू बकर जिद्दा भी सही होने साडे मुकाबले में नहीं आ सकते। तेरे पास माल था, तूने माल दिया, शायद तेरे पास माल और भी हो, तूने जान दी, जान तेरी अपनी नहीं पसंद की हुई, तूने आशा दी, पीछे तेरे पास तस्मा भी थी, साडे खजाने विच नजर ला, साडे खजाने विच मोहम्मद है ही एक, हमने वो भी तेरी गोद में डाला। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। वक्त कम था, मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। आखिर दावाना